جب ضمیر سو جائے تو فیصلے تلوار کرتی ہے، اور جب حق کی آواز دبتی ہے تب بغاوت جنم لیتی ہے۔ خون کی ندیاں بہا کر بھی جو امن کی بات کرے، وہ سیاست نہیں انسانیت کا مذاق اڑاتا ہے۔ دوستو، غازہ میں مٹی اب بھی لہو سے تر ہے۔ بچے، عورتیں اور بزرگ، سب کے لب میں ایک ہی سوال ہے: کہاں ہے انصاف؟ دنیا کی بڑی طاقتیں ایک ہاتھ سے شانتی کی بات کرتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بارود برساتی ہے۔ خون کی بوندوں سے لت پت یہ زمین آج پھر پوچھ رہی ہے: کیا امن صرف کتابوں میں رہ گیا؟ یا معصوم بچوں کی چیخیں حقیقت بن جائے اور دنیا خاموش تماشا دیکھے تو سمجھ لیجیے سیاست نے انسانیت کو بیچ دیا ہے۔ سلام، نمسکار، آداب عرض ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ دوستو، اب جنگ کے میدان سے ایک نئی خبر گونج رہی ہے۔ غازہ اور اسرائیل کے بیچ پیس ڈیل یعنی کہ استھائی صلح کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پورے غازہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ سڑکوں میں نکل گئے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے: کیا یہ صلح واقعی امن کا پیغام ہے یا پھر ایک سیاسی چال جو کسی بڑے مورچے کی تیاری کو ڈھک رہی ہے؟ اسکرین پر جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حد ہے جہاں تک اسرائیلی فوج پیچھے ہٹنے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ واپسی واقعی پوری ہوگی یا بس ایک ری پوزیشننگ یعنی پیچھے ہٹنے کا دکھاوا؟ لیکن سوال یہ ہے: کیا یہ شانتی کا نقشہ ہے یا قید خانہ بنانے کی سازش؟ تاریخ گواہ ہے، اسرائیل کے وعدے کبھی زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ کب ٹوٹے، کیسے ٹوٹے، دنیا نے کئی بار دیکھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ واپسی کئی مرحلوں میں ہوگی، پہلے کچھ علاقے، پھر نگرانی، پھر شرطوں کے ساتھ قدم پیچھے۔ لیکن یہ سب سن کر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے: کیا غازہ کے لوگوں کو اب چین ملے گا؟ یا یہ خوشحال اور چین سے جی پائیں گے؟ کیا یہ شانتی، یہ پیس ڈیل کامیاب رہے گا یا بھی ایک سیاسی چال ثابت ہوگی؟ دیکھیے دوستو، اس پورے کھیل میں ایران اور روس کی خاموشی بھی بہت کچھ کہتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس کوئی بڑا فیصلہ ایران اور روس کے مرضی کے بنا کر سکتا ہے؟ شاید اسی وجہ سے امریکہ بار بار ایران کو دھمکی دے رہا ہے، اپنی طاقت کے زور پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر کیا ایران ڈر جائے گا یا پھر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ ہے؟ اب سب کی نظر نتن یاہو پر ہے، کیونکہ ان کی سیاست ہمیشہ وقتی امن لاتی ہے مگر سچا سکون کبھی نہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے بندھک لوٹ جائیں گے، اسرائیل پھر کوئی نیا بہانہ بنا کر غازہ پر حملہ کر دے گا؟ یہ شک بے بنیاد نہیں، یہ وہی فطرت ہے جو دنیا نے بار بار دیکھی ہے، اور اب بات اس شک کی جو آنے والے دنوں کا سب سے بڑا ڈر ہے۔ کیا یہ پیس ڈیل دراصل ایک سیاسی ویرام ہے تاکہ اسرائیل اور امریکہ
اب ایران پر دھیان لگا سکے۔ دنیا کی سیاسی گلیاروں میں پھسپھساہٹ شروع ہو چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ کے بادل پھر گھر رہے ہیں۔ روس سے S-400 سسٹم، چین سے ملٹری ٹیکنالوجی اور سیریا کی پوزیشننگ، یہ سب ایران کی تیاری کا ثبوت ہے۔ اب اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اور اگر جنگ چھڑی تو اثر صرف مڈل ایسٹ تک نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لیکن کچھ سیاست دانوں کو امن سے زیادہ خون میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دوستو، اب سوال یہی ہے، کیا یہ صلح یعنی پیس ڈیل واقعی کامیاب رہے گی، یا پھر اسرائیل اپنے پرانے فطرت پر لوٹ آئے گا؟ کیا یہ امن کی صبح ہوگی یا بس ایک اور خاموشی سے پہلے کا طوفان؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ غزہ کی مٹی پھر سے ہری ہو، بچوں کے ہاتھ میں پتھر نہیں کتابیں ہوں، اور آسمان میں دھواں نہیں دعائیں اٹھیں۔ جو آنسوؤں کو دیکھ کر بھی خاموش رہے وہ انسان نہیں، سیاست کا مہرہ ہے۔ غزہ آج بھی زخمی ہے۔ وہاں کے بچے اب کھلونے سے نہیں بلکہ ملبے کے بیچ سپنوں سے کھیلتے ہیں، اور ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اسرائیل کی جنگ، کبھی عربوں کی خاموشی۔ مگر شہید وہی ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو انقلاب ضرور آتا ہے۔ یہ وہی سچائی ہے جو آپ کی آواز 110 ہمیشہ کہتا آیا ہے، بنا ڈر، بنا جھجک اور پوری سچائی کے ساتھ۔ سچ بولنا مشکل ہے، مگر یہی ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سچ کی آواز دبے نہیں، تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ آپ کی آواز 110 میں میں علی احمد۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی سچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان، اور دیش کے ہر شہری کو میرا سلام۔ جے ہند۔